حضرت مریم کے لیے قرآن کیا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین۔ اے مریم، ملائکوں نے کہا اللہ نے تجھے چنا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی، چنا ہے تجھے علی النساء العالمین، کائنات کی عورتوں کے لیے، ان کے اوپر تجھے کیا دی ہے؟ برتری دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں عالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے عالمین میں جتنی عورتیں تھیں ان پر فضیلت تھی کس کو؟ جناب مریم کو۔ لیکن جناب سیدہ کی زیارت نامے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سیدۃ نساء العالمین، مریم بھی سیدۃ نساء العالمین ہے۔ عالمین سے مراد اپنے زمانے کی، عالمین میں جتنی خواتین ہیں ان کے اوپر افضلیت رکھتی ہیں۔ لیکن جب میرے معصوم امام سیدہ کا زیارت نامہ سکھاتے ہیں تو فرماتے کہو سیدۃ نساء الاولین من الاولین والآخرین۔ بی بی مریم کے لیے لفظ نہیں آئے کہ من الاولین والآخرین، لیکن سیدہ فاطمہ کے لیے کیا کہا؟ من الاولین، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی سب پر فضیلت ہے سیدہ زہرا کو۔ اور جملے یہاں تک رکے نہیں، سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اولین و آخرین صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی جتنی خواتین ہیں ان کے اوپر سیدہ کو کیا ہے؟ برتریت ہے۔ جو جو فضیلتیں مریم کی وہ فضیلتیں سیدہ کے لیے۔ مریم کے لیے کیا کہا؟ اب یہاں پہ تھوڑی 1 منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا۔ جناب مریم کے استاد کون ہیں؟ جناب زکریا۔ سیدہ کے معلم کون ہیں؟ رسول گرامی۔ یہاں پہ مسلمان اگر 5 منٹ کے لیے سوچے نا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، حجت تمام کر رہا ہے پروردگار عالم۔ بی بی مریم کی ماں نے دعا مانگی کہ پروردگارہ بیٹا دو گے تو تیرے گھر کا غلام بناؤں گی۔ نتیجتاً خدا نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی۔ منت تھی، نظر تھی، دو گے تو میں غلام بناؤں گی۔ کہ کیا کروں؟ کہ نظر کی ہے، اسے ہی غلام بنا دے۔ مسیحی فقہ میں احکام یہود میں عبادت گاہوں میں خواتین کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی مقبوضہ فلسطین میں یہود کی جو دیوار ہے جہاں پہ سر رکھ کے وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے خاخام عورتوں کو آنے نہیں دیتے۔ آپ نے کسی بھی ویڈیو میں، پکچر میں کبھی کسی خاتون کو نہیں دیکھا ہوگا اس دیوار سے سر ٹکرا کے وہ جو بھی ذکر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں کریں، نہیں، اجازت نہیں۔ لیکن اس زمانے کے یہودیوں نے اپنی فقہ کے برخلاف، اپنی رسومات کے برخلاف ایک عورت کو، ایک بچی کو عبادت خانے میں رہنے کی پرمیشن دی، کیونکہ اتنی صاحب کرامت تھی۔ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر جو بچے کو گود میں لے کے باتیں کرے، بچہ اس کی گود میں کلام کرے، انہوں نے اجازت دے دی بی مریم کو وہاں پہ۔ تبھی خدا نے کہا ان اللہ طہرکی واصطفاکی۔ یہ مقام تھا جناب مریم کا یہودیوں کے لیے۔ اس بی بی کا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ پڑھانے والے کون ہیں؟ حضرت زکریا ہیں۔ سیدہ زہرا کو پڑھانے والے کون ہیں؟ رسول گرامی ہیں۔ معلم کون ہیں؟ رسول گرامی ہیں۔ میں اس ممبر سے ایک مثال دوں، مثلا بولا جائے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کہ استاد ہیں آیت اللہ قاضی، مطلب اتنی بڑی علمی شخصیت کے استاد ہیں آغا قاضی۔ تو آغا بہجت کو اگر کریڈٹ مل رہا ہے تو آغا قاضی کی وجہ سے نا، کتنے بڑے عارف تھے اور ان کے شاگرد تھے، مطلب علمی صلاحیتوں کے باوجود وہ اپنے استاد سے کریڈٹ لے رہے ہیں نا، ایک وزن بنتا ہے۔ سیدہ کے استاد کون ہیں؟ حضرت رسول۔ وہ بی بی جو سیدہ کی بیٹی ہیں، مثلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی کربلا جاتی ہیں، کتنے معصوموں کو بی بی زینب نے دیکھا، اپنی ماں سے ملی، علم حاصل کیا، بابا سے علم حاصل کیا، 2 معصوم، امام حسن سے علم حاصل کیا، 3 معصوم، امام حسین سے علم حاصل کیا، 4 معصوم، 5ویں معصوم امام محمد باقر کو دیکھا، علم تو نہیں لیکن دیکھا تو ضرور۔ جو بی بی 4 معصوموں سے علم لے چکی ہیں، ابن عباس
اہل سنت شیعہ کے لیے بہترین شخصیتیں اور راوی ہیں، وہ جب بھی حدیث نقل کرتے تھے سیدہ زینب سے، جن کا لقب ہے ابن عباس کا حبر الامہ، وہ جب حدیث نقل کرتے ہیں سیدہ زینب سے تو جملہ استعمال کرتے ہیں عقیلتنا، نام نہیں لیتے بی بی زینب کا، لقب ہے عقیلت العرب، عرب میں سب سے زیادہ عقل مند بی بی، یا اس طرح نقل کرتے ہیں سیدتنا، نام نہیں لیتے۔ یہ احترام بی بی زینب کا ہے کیونکہ بی بی زینب کے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ 4 معصوم ہیں۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، سیدہ زہرا کو جس نے پڑھایا وہ محمد مصطفیٰ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اور اس بی بی پہ انگلیاں اٹھائی جائیں، اس بی بی کو بولا جائے کہ آپ کو اس فقہی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جو کہاں پڑھی؟ مہد نبوت میں پڑھی ہیں، جو رسالت کی گود میں پلی ہیں، بڑی ہیں۔ مقام مریم کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین، خدا نے تجھے چنا ہے، خدا نے تجھے پاک بنایا ہے۔ لیکن یہی سیدہ مریم جب بچے کی ولادت کی باری آتی ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے مکاناً شرقیہ، یہاں سے نکل جاؤ، بچہ جا کر باہر پیدا کرو۔ اور دوسری جگہ جب علی کی ولادت کی باری آتی ہے، یہ اشارے ہیں امت کے لیے کہ دیکھو تحرکی والی کا مقام کیا ہے اور یطہرکم تطہیرا والوں کا مقام کیا ہے۔ یہ مقام پروردگار عالم بیان کرے۔ قرآن ہے بھائی، یہ کتاب انسانوں کے لیے حجت کو تمام کرنے والی کتاب ہے۔